बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान और इत्तेहादी हुकूमत के मबैन जंग खतरनाक रुख अख्तियार कर गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है और दूसरे ही लम्हे हुकूमत, वफाकी काबीना, वहां से कमेटी, वहां से पार्लियामेंट के जरिए उन फैसलों को उड़ा देती है। और अब वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। वफाक वजीर दाखिला हूं, वजीर दिफा हूं, वजीर आजम हूं या कमेटियों के मेंबरान हूं, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भरपूर तरीके से तस्दीक कर रहे हैं। और आज का दिन इंतहाई अहमियत का अमल है, चूंकि गवर्नर स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है कि इलेक्शन कमीशन को पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। चीफ जस्टिस बंदयाल से DGISI समेत 3 जर्नलों ने मुलाकात की है। किन किन की मुलाकात हुई है, क्या एजेंडा था, मार्शल लॉ लगेगा, इमरजेंसी का नफाज होगा या पूरे मुल्क में एक ही मर्तबा इंतखाबात होंगे या फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर हो सकेंगे। फैसले की घड़ी आन पहुंची है और इसके साथ ही मुज़ाकरात के चैनल भी ओपन किए जा रहे हैं। और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का जो पैगाम है वो किस तरह का पैगाम पहुंच रहा है, इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। इंतहाई आम खबरें हैं, तफसील आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज की रात इंतहाई बाबरकत रात है और ये 27वीं की रात है। शब कद्र की रात जो है वो इसको कहा जाता है। 21वीं हो, 23वीं हो, जो आखिरी अशरे की ताक रातें हैं। यकीनन पूरा रमजान मुबारक बाबरकत है, लेकिन ये रातें उसके अंदर जो है वो इंतहाई अहमियत की अमल है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर सूरतुल कद्र में इरशाद फरमाते हैं कि शब कद्र 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। आज जो है यकीनन हमें इबादत करनी चाहिए। और मेरा इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन ये एक बड़ी खबर थी तो मैंने सोचा कि आपके सामने ये रख दूं। एक तो इस वक्त आप देखिए कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन के आगे मुकम्मल तौर पर बंद बांध रही है। वजीर दाखिला ओपनली कह रहा है, तस्दीक कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की कि बेशक जो भी हो गया 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। वफाकी काबीना से लेकर निगरान हुकूमतों तक जिनका कोई तुक नहीं बनता, निगरान हुकूमतें सिर्फ इलेक्शन के लिए आती हैं, वो भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। वो भी ऐसे लगता है लंबे अरसे का जेन बनाकर आए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका सिर्फ काम ही ये है, वो सिर्फ पैसे इसी बात के तनख्वाह को लेते हैं कि उन्होंने इलेक्शन करवाना है, वो भी इस वक्त आवाम के साथ गेम कर रहा है। 14 करोड़ आबादी को हक के राय दही नहीं दिया जा रहा। पूरी दुनिया के अंदर मिदाक है। इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये बड़ा वादे है कि जब भी असेंबली तहलील होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना होता है। लेकिन आप देख लीजिए, ना कोई आइन है ना कानून है, सबको इन लोगों ने जूते की नोक पर रखा हुआ है। सिर्फ इस बुनियाद पर ये तासर देते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है, लिहाजा हम जो चाहेंगे इस मुल्क की आवाम के साथ सलूक करेंगे। तहरीक इंसाफ के मुतालबे के बावजूद, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बावजूद, ये जिस तरह के सफेद हाथी इस कौम पर मुसल्लत किए गए, वो अल्लाह ताला इस शब कद्र के बदले पाकिस्तानियों के लिए आसानी पैदा करे। जिस तरह 1 साल के अंदर तबाही और बर्बादी तक पहुंचाया गया है, और अल्लाह ताला जो हमें हिदायत दे सब लोगों को, मुझे, आपको, और जहां कमी बेशी है उसको दूर करे। और आवाम जो आम आदमी है उस पर अल्लाह ताला रहम फरमाएगा और बंदे भी एक दूसरे पर रहम करेंगे। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसके अंदर एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सेनेटर्स हैं वो डेमोक्रेट्स हैं, वो दूसरे लेवल के जो दूसरी पार्टी है वो उसकी तरफ से भी जो है वो ये दबाव है। और कांग्रेसमैन इस वक्त मुतहरक हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, आइन को रौंदा जा रहा है, और जो इस वक्त माफिया मुसल्लत है वो जमहूरियत को डील रेल करना चाहता है। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ तो उसके असरात होंगे, लिहाजा वहां से भी प्रेशर बढ़ रहा है। और इसके साथ ही शायद उसी प्रेशर के बुनियाद पर कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी थोड़ी सी ढीली हुई है। यानी इस वक्त बगैर कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो सख्ती नहीं है। वो तशद्दुद जिन लोगों को लापता किया जाता है, लापता करना भी काबिल मुज़म्मत है, लेकिन उसके बाद तशद्दुद जो करते थे कम अज कम वो नहीं हो रहा। फिर अदालतों से जमानतें हो रही हैं, जो मंडी खोली है आजाद कश्मीर के अंदर, इंतहाई भयानक किरदार है। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और जजेस हैं, उनका मूड बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने आइन पर अमल दरामद करवाना है। और अगर अब वो हार मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि इस मुल्क के अंदर आइन नहीं है, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, इंसानी हकूक नहीं है, तो फिर कोई वक़्त और हैसियत नहीं रह जाती। फिर आपको जो जेलों में है उनको भी छोड़ दें, क्योंकि मुल्ज़मान का टोला अगर इस कौम पर जबरदस्ती मुसल्लत रहना है और आवाम को हक राय दही नहीं मिलना, तो फिर तो जंगल का कानून है। अब इस सूरत हाल के अंदर ज़ाहिर है डिफेंस जो है
وہ منسٹری کا بھی بڑا اہم کردار ہے. ایک طرف اگر وزارت خزانہ کا کردار ہے جو آج جو رپورٹ جمع کروانی ہے الیکشن کمیشن اور گورنر اسٹیٹ بینک نے, اس پر سپریم کورٹ ان جو چیمبر ہے وہ سماعت کرے گی, دیکھے گی, رپورٹ کا جائزہ لے گی. اگر یہ مطمئن نہیں کر پاتے تو یقیناً گھر جانے کا سلسلہ شروع ہوگا. وہ شہباز شریف ہوں یا باقی حکومت, پوری پارلیمنٹ بھی, وہ آدھی پارلیمنٹ ہے, گھر بھیج دے, کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. چونکہ یہ ہمیشہ کے لیے جو پریسیڈنٹ ہے وہ سیٹ ہونی چاہیے کہ آئین جو کہہ رہا ہے اپنی منمانی آپ تشریح نہیں کر رہا ہے. اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ 3 جرنیلوں نے ملاقات کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے. یہ بڑے عام مصدقہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذرائع ہیں, حسنات ملک ہیں, یہ آپ کو علم ہے, بڑی اندر کی خبر رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2 ایجنسیز ٹاپ آفیشلز اینڈ ڈیفنس سیکرٹری met with Chief Justice of Pakistan Umar Ata Bandial and 2 judges hearing elections delay matter. The meeting was continued for almost 3 hours today, Monday, in Supreme Court of Pakistan. 3 گھنٹے تک یہ میٹنگ رہی ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ 3 جرنیل ہیں. ایک تو سیکرٹری ڈیفنس ہے حمود الزمان صاحب, وہ کلیئر ہو گیا, ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہے. لیکن ایک بتایا گیا ہے, عمران وسیم صاحب ہے ہمارے بھائی, میں ان کو ابھی دیکھ رہا تھا, انہوں نے بتایا ہے کہ رپورٹر ہے سپریم کورٹ کے اور 92 سے وابستہ ہے, اور انہوں نے بتایا کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور تیسری جو شخصیت ہے وہ ڈی جی ایم او بتایا جا رہا ہے ان کی طرف سے, ملٹری آپریشن, ڈی جی ملٹری آپریشن. یہ 3 شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے اور بتایا گیا کہ 3 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ اب 20 اپریل تک جو ہماری منسٹری آف ڈیفنس ہے اس نے بھی اپنی رپورٹ دینی ہے, اس نے بھی بتانا ہے, انہوں نے سیکیورٹی مہیا کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, جو ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. لیکن حکومت چاہتی ہے کہ ہم نے نہیں دینی, اور اگر آرمی چیف نہیں دیتے, میں آپ کو 2 دن سے یہ بتا رہا ہوں, تو جو اس وقت موڈ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا, وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ آرمی چیف کو بھی بلا سکتے ہیں, وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بلا سکتے ہیں, چونکہ آئین پر عمل درآمد کرنا ہے. اور آئین کو اگر روک کر لوگ بیٹھ جائیں, میں حیران ہوں قاضی فائز عیسیٰ اور ان ججز پر جو آئین اور جمہوریت کی بڑے دعوے کرتے تھے, اور رضا ربانی ٹائپ جو سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ کس طریقے سے اب زرداری مافیا کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں, آئین کو توڑا جا رہا ہے. تو اب انہوں نے یہ ملاقات کی ہے. اب الٹیمیٹلی جو اس وقت حالات پہنچ گئے, یا تو اگر یہ ڈیڈ لاک اسی طرح برقرار رہتا ہے تو یہ 2 + 2 4 ہے کہ اس ملک کے اندر مارشل لا لگنا ہے. لیکن اس وقت فوج جو ہے وہ مارشل لا لگانے کے موڈ میں نہیں ہے, جب انڈائریکٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب بھی یہ جو سول مارشل لا ہے اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, چونکہ سہارا دیا ہوا ہے اس ٹولے کو, ملزمان کا ٹولہ عوام پر مسلط ہے. تو وہ جو ہے ڈائریکٹ مارشل لا لگائیں گے تو جو معاشی بربادی ہے وہ سارا ملبہ کل کو نون لیگ پیپلز پارٹی اور یہ سارے بھی وہ اسی پر ڈال دیں گے. تو لہذا الیکشن تو ڈیلے ہوں گے, لیکن عالمی سطح پر جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے. اور یہ سارا جو اس وقت صورتحال ہے, عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے, شاید زیادہ عرصہ مارشل لا پاکستان میں برقرار نہیں رہ سکتا, اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ترکی سٹائل جو ہے وہ بن جائے گا جس طرح لوگوں کے اندر غصہ ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر مارشل لا, ویسے بھی آرٹیکل 6 بڑا سخت ہو گیا ہے, جس کے اندر جو وقار سیٹھ صاحب نے جس طرح کا اختلافی فیصلہ دیا تھا, اگر مزید کوئی اس طرح کا فیصلہ آ گیا تو وہ مشکلات پیدا کرے گا جو اگلی لیڈرشپ ہوگی. اور اس کے ساتھ ایمرجنسی, اس کے لیے بھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں ہے. تو یا تو ایک ہی وقت کے اندر جو ہے وہ انتخابات ہوں گے, یا پھر ان 2 صوبوں کے اندر انتخابات کروانے پڑیں گے. یہ فیصلے کی گھڑی بالکل قریب ہے, آج سے اس کا آغاز ہو جانا ہے. لیکن اب جو ایجنڈا بتایا گیا ہے اس میٹنگ کا, وہ ظاہر ہے سیکیورٹی فورسز دینے کے حوالے سے ہے, لیکن صرف 3 گھنٹے کے اندر, یا بعض لوگوں کے مطابق 1 گھنٹے کی ملاقات میں اتنی بات تو نہیں ہوئی ہوگی. کچھ حالات و واقعات ہوں گے. ایک بند کمرہ جو ہے وہ سیل بند رپورٹ منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے پہلے دی بھی گئی تھی, اور کہا گیا تھا کہ آپ اس کو ملاحظہ کر لیں. تو اب 20 اپریل تک ایک تو سیکورٹی جو دینی تھی اس کی صورتحال انہوں نے رکھی ہوگی, پھر نگران حکومت جو ہے اس کا بھی ایک معاملہ ہے, اور پھر جو ہے اوورال ملک کو کسی طریقے سے اگر مذاکرات کی طرف بڑھانا ہے, جیسے آصف زرداری اگر ایکٹیو ہوئے ہیں تو وہ یقیناً کسی کے کہنے پر ایکٹیو ہوئے ہوں گے, جماعت اسلامی بھی ایکٹیو ہے. تو بے شک فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ جو صوبائی انتخابات ہیں اس کی حد تک تو کوئی بات مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور قومی انتخابات کب کروانے ہیں اس پر مذاکرات ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر جولائی کے اندر انتخابات ہو جاتے ہیں تو شاید 2 مہینے پہلے
اگر بعد میں ہونے ہیں تو پہلے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرف جایا جا سکتا ہے. اسد اللہ خان صاحب جو سینئر صحافی ہیں، دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ پریشر ہے، اور اب سعودی حکومت اور چائنیز وہ بھی چاہیں گے کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز نہ ہو اور اس طرح کے حالات پیدا نہ ہو، اور شاید سعودی حکومت نواز شریف اور مریم کو یہ سمجھائے گی بھی کہ آپ اس طرح ملک کے حالات کو نہ لے کر جائیں، اور وہ میسج دیا جائے. چونکہ اس کا اگر پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ چائنا اور سعودی عرب جو ہے ان پر بھی اثرات پڑتے ہیں، چونکہ ایک دوست ملک ہے. تو یہ جو ملاقات ہے، یقیناً رات یہ دن کو ملاقات ہوئی ہے 2:30 بجے، لیکن ابھی چونکہ یہ خبر رات گئے بریک ہوئی ہے تو اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال آئین پر عمل کرتے ہیں یا کوئی دباؤ لیتے ہیں، یا کوئی ان کے سامنے ایسی چیز آتی ہے جو وہ عوام کے سامنے لانے کی پوزیشن کے اندر ہوں. یہ ساری صورتحال ہے. چونکہ اس وقت سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. یہ بھی خطرہ ہے عمران خان آ گیا، میرے ساتھ کیا کرے گا، ان کے ساتھ کیا کرے گا. ان ٹینشنوں میں پڑھ کر آئین کو روندا جا رہا ہے. پاکستان کی عوام کو حق خود ارادیت 2 صوبوں کو نہیں دیا جا رہا، اور پھر ہم بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کا جو چینل ہے وہ تیزی کے ساتھ چل پاتا ہے، نہیں چل پاتا. ابھی تک تو جو ہے وہ فضل الرحمان اور نون لیگ کا ایک دھڑا نہیں مان رہا، اور الٹیمیٹلی چھوٹی جماعتیں جس طرح نعیم اشرف بٹ سٹوری لائے ہیں، چھوٹی جماعتوں کو پہلے پیپلز پارٹی تیزی کے ساتھ کنونس کر رہی ہے، اور وہ پھر فضل الرحمان اکیلے رہ جائیں گے تو ان کو بھی کنونس ہونا پڑے گا. فضل الرحمان کا قصور نہیں ہے، خیبر پختونخوا سے وہ چند نشستیں جیتتے تھے، پی ٹی آئی نے ان کو کلین سویپ کر دیا، اور اب ان کو یہ خدشہ ہے کہ وہ جائیں گے کدھر. مزید اگر 1-2 سیٹیں انہوں نے لے بھی لی تو اس سے وہ کیا کر پائیں گے. تو عمران خان کی اس وقت تو واضح اکثریت نظر آ رہی ہے، لیکن 2/3 اکثریت سے کم کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ انتظامیہ کے ذریعے کی جائیں گی. تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھتے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ آج اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیا نظر آتے ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.